السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ونظيرا. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير، والتسبيح أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم، والصوم جنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی دو ایک آیتیں وہ پڑھی گئی جن میں قرآن مجید کے پڑھنے کے بارے میں خصوصی آداب کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت پیش کی گئی ہے. اسی کے گرد و پیش آج قرآن مجید کی عظمت و اہمیت اور اس کی تلاوت و فضیلت اور اس کی قرأت کی ضرورت اور اس کے تقاضوں کی طرف ایک ہلکی پھلکی مخاطبت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ افضل ہے غیر نماز میں قرآن پڑھنے سے. ایک ہے آپ کی نماز والی حالت، اور ایک ہے وہ حالت کہ جس میں آپ نماز میں نہیں ہیں، خارج صلاۃ ہیں. تو نماز سے ہٹ کر بھی ہم قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کے اندر بھی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. لیکن روایت جس بات کا اشارہ دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ قراءت قرآن آپ چاہیں یوں کریں یوں کر یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہیں زیادہ افضل ہے یہ بات کہ آپ نماز میں قرآن کی قراءت اور اس کی تلاوت کریں. جیسے تراویح میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، وہ قراءت القرآن فی الصلاۃ کی ایک مثال ہے. آپ نوافل میں پڑھتے ہیں، آپ فرائض میں، واجبات میں، سنن میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو نماز والی حالت میں قرآن مجید کا پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس حالت میں قرآن پڑھنے سے جس حالت میں آپ حالت نماز میں نہیں ہیں.
روایت کا دوسرا جز یہ ہے فقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التسبیح والتکبیر، غیر صلاۃ میں، خارج صلاۃ میں، نماز سے باہر والی حالت میں آپ کا قرآن مجید پڑھنا یہ کہیں زیادہ افضل ہے تسبیح و تکبیر سے۔ کوئی آدمی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہا ہے، تو تسبیح و تکبیر کے مقابلے پر قرآن مجید کی قرأت اور اس کی تلاوت کو فضیلت والا بتایا گیا۔ یہ روایت کا دوسرا حصہ ہے۔ روایت کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ والتسبیح افضل من الصدقہ، اور تسبیح جو ہے یہ کہیں زیادہ افضل ہے صدقے سے۔ تسبیح کہیں زیادہ افضل ہے صدقے سے۔ آدمی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ مستحقین کے اوپر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، تو صحیح شعور کے ساتھ، صحت اعتقادی و صحت فکری کے ساتھ آپ جو اللہ کی پاکی میں مشغول اور مصروف ہیں اور منہمک ہیں، اس کو کہیں زیادہ فضیلت والا بتایا گیا، یہ صدقے ہے۔ روایت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے والصدقہ افضل من الصوم، صدقے کو فضیلت حاصل ہے روزے کے مقابلے میں، صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے روزے کے مقابلے میں۔ ظاہر ہے کہ روزہ آدمی کا ایک پرسنل عمل ہے، شخصی عمل ہے، انفرادی عمل ہے، اور صدقے میں دوسرے کی بھلائی مطلوب ہے۔ تو ایک ہے اپنے اوپر کسی بھلائی کے دروازے کو کھولنا، اور ایک ہے امت کے حق میں کچھ کام آ جانا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ یہ صدقہ افضل ہے یہ روزے سے۔ اور آخری جملہ یہ ہے الصوم والصوم جنۃ من النار، روزہ وہ دوزخ کے آگ سے، عذاب سے ڈھال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتے جو روزے دار ہوتا ہے۔ جہنم کے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے، اس شخص کو محفوظ کر لیا جاتا ہے روزے دار کو۔ تب آپ دیکھیے کتنا بتلانا اس روایت میں یہ ہے کہ جب روزے کو جہنم کی آگ سے ڈھال بتایا گیا، تو پھر اس سے کہیں افضل صدقہ، اور اس سے کہیں افضل تسبیح، اور اس سے کہیں افضل قراءت قرآن فی غیر الصلاۃ، اور اس سے کہیں افضل قراءت القرآن فی الصلاۃ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ صاحب کبھی کہتے ہیں کہ تسبیح افضل ہے، کبھی بولتے ہیں نفل افضل ہے، کبھی بولتے ہیں ذکر افضل ہے، کہیں بولتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہیں کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے، جی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کبھی روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، بدل دیتا ہوں، میں ہی اس کا بدل بن جاتا ہوں۔ تو کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی وہ، کبھی وہ، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ یہ جو فرق ہوتا ہے دو وجوہات سے ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کا جو شخصی عمل ہوتا ہے اس کے اعمال میں ایک کو دوسرے کے مقابلے پر ترجیح ہوتی ہے۔ سمجھے؟ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، تسبیح تو خوب پڑھ رہا ہے، 1,000 2,000 5,000 10,000، لیکن اب لیکن اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ والدین کے بارے میں، ان کی خدمت، محبت، عظمت، اطاعت کے بارے میں لاپرواہ ہے، جب وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ تمہاری تسبیحات سے لاکھ درجہ افضل یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو۔ تو شخصی طور پر آدمی جن اعمال کو اختیار کرتا ہے، ایک عمل کو دوسرے عمل کے مقابلے میں فضیلت اور ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی عمل ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اگر ایک شخص کرے تو کم درجے کی بات ہوتی ہے،
اور وہی عمل دوسرا شخص کرے تو بہت بڑے درجے کی بات ہوتی ہے، بہت بڑے درجے کی بات ہوتی ہے۔ بتائیے مثال کے طور پر آپ ایک آدمی کے پاس ٹوٹل 100 روپے ہیں، اب اس کے بارے میں اس نے یہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں اس میں سے 50 روپے فقیر کو دے رہا ہوں، غریب کو دے رہا ہوں، سمجھ رہے بھائی؟ تو اب ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس 1000 روپے ہیں، انہیں 20 25 30 40 50 روپے جو ہے غریب کو دے رہا ہے، تو آپ اصل حقیقی تحقیق کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ جو 100 روپے میں سے 50 روپے خرچ کرنے والا شخص ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی کہ اس 1000 پتی لکھ پتی سے ان کہیں زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس کے جذبات اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ تو شخصی طور پر جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں تفریق ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ کیا اب آپ جی مارے گئے کارگار ہیں، کفار جی ٹوٹ پڑے ہیں، تلواریں چھن رہی ہیں اور لوگ انتہائی پریشان حیران ہیں، اب ایسے وقت میں ہم جو تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ویسے وقت میں جہاد افضل ہو جاتا ہے۔ تو کہیں پر جہاد افضل ہوتا ہے، کہیں پر قرآن کا پڑھنا افضل ہوتا ہے، کہیں پر ذکر افضل ہو جاتا ہے۔ یہ 5 آدمی خالی بیٹھے ہوئے ہیں، گپبازی کر رہے ہیں، جی گپبازی کر رہے ہیں، کسی کو کچھ آتا نہیں، پورے جاہل مطلع ہے جی۔ اب ان لوگوں کو صرف درود آتا ہے، کوئی تسبیح آتی ہے، ان سے کہا کہ بھائی یہ تمہارا خاموش رہنے سے درود شریف تمہارا پڑھنا لاکھ درجے بہتر ہے، بس یہی پڑھو تم۔ صاحب اور تو کچھ آتا نہیں، بولے بس تم وہی کرو بس۔ ایسا ہوتا ہے حالات کی مناسبت سے، موقع اور محل کے اعتبار سے اعمال کے درجات فرق ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو اس مہینے سے خاص نسبت اور تعلق ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جو صحیفے اتارے، اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرما دیں کہ کتنی ہیں، کیا ہیں، کس طرح کی ہیں، کچھ بات اس بارے میں۔ تو ایک بات اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ اللہ پاک نے 100 صحیفے اتارے، اس میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اتارے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارے، اور خاص طور پر 4 کتابیں اللہ پاک نے اتاری، ایک توریت، دوسرے زبور، تیسرے انجیل، چوتھے قرآن مجید۔ اچھا، جتنے صحیفے اتارے گئے اور جتنے یہ کتابیں اتاری گئیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن مجید ہو، رمضان المبارک ہی کی کسی نہ کسی ساعت میں، کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی تاریخ میں اتارے گئے۔ کوئی پہلی کو اتاری گئی، کوئی 4 کو اتاری گئی، کوئی 13 کو اتاری گئی، کوئی 24 کو اتاری گئی، کوئی 26 27 کو اتاری گئی۔ بہرحال اللہ نے رمضان المبارک کے اندر اپنا خصوصی کلام اتارا۔ اس مبارک مہینے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو خاص مناسبت ہے، اسی لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی اس مبارک مہینے میں کہ اللہ کے مبارک کلام کو پڑھتا رہے، اور ایک ایک حرف پر جتنا چاہے اللہ تعالیٰ نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں پڑھ رہا ہے قرآن کا حرف اور کھڑی ہوئی حالت میں ہے تو اس کو ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف کے بدلے میں 100 نہیں۔ قرآن ہی پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، مثلا نفل پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، یا اجازت سے کوئی معذور ہے، مجبور ہے، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو بیٹھ کر پڑھا جانے والا جو قرآن ہے حالت نماز میں اس کے ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اچھا، نماز میں نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ نماز سے باہر ہے، خارج صلاۃ ہے، خالی ہے، نماز میں نہیں ہے، خارج صلاۃ ہے، لیکن وضو کی حالت پر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف پر 25 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور خارج صلاۃ میں ہے مگر وضو سے نہیں ہے، بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے، بغیر وضو کے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، تو اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا، تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ آپ تک پہنچنے کا قریبی راستہ بتائیے، تو اللہ نے کہا کہ قرآن، تلاوت قرآن،
حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خوابی میں اللہ میاں سے یہ بات پوچھی کہ لا سمجھ کر بغیر سمجھے، تو اللہ نے کہا سمجھ کر بھی بغیر سمجھے بھی، دونوں طریقے سے ایک قریبی راستہ ہے۔ تو ایک آدمی وہ ہے اگر کسی کو الفاظ یا الفاظ کے ساتھ معنی یاد ہے ماشاءاللہ، کسی کو معنی کے ساتھ تفسیر یاد ہے بہت اچھا، اگر کسی کو تفسیر کے ساتھ ساتھ اس کے احکام یاد ہیں تو ماشاءاللہ نور علی نور، اور اگر کوئی متعلقہ حکم پر عمل کر رہا ہے وہی اس کی خوبیوں اور محاسن کو کیا کہنے، اگر وہ ان تمام چیزوں کی دعوت انسانوں میں دے رہا ہے تو وہ تو بہت زیادہ نورانی انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تلاوت کا حق ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ الفاظ کے ساتھ معنی، معنی کے ساتھ تفسیر، تفسیر کے ساتھ حکم، حکم پر عمل، اور ان تمام چیزوں کی دعوت، حق کی تلاوت کے اعتبارات ہیں۔ اس قرآن کی بڑی عظمت رہنی چاہیے اپنے دل میں، اور اس کا بڑا مقام رہنا چاہیے اپنے دل میں، اور بڑا لگاؤ رہنا چاہیے اس مبارک کلام سے ہمارا، اور یہ رمضان ہی تک خاص نہیں رہنا ہے۔ تو یہ جو کلام ہے اللہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، کیوں بھائی رمضان میں رہتا ہے شوال میں نہیں رہتا ہے کیا؟ یعنی صاحب کلام نعوذ باللہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ اب ہے وہ تو باقی مہینوں میں بھی رہیں گے، جو اللہ پہلے تھے وہ اللہ اب بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ اب ہیں آئندہ بھی رہیں گے، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، جو کلام پہلے تھا وہ اب بھی ہے، اور جو کلام اب ہے وہ باقی بھی رہے گا، اور قیامت تک رہے گا جب تک اللہ کو منظور رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تو باقی رہے گا۔ تو پھر ہم لوگ کدھر غفلت کی نیند سوتے ہیں؟ رمضان میں کس بنیاد پر پڑھ رہے ہیں؟ بھئی اللہ نے کہا ہے، اور کس بنیاد پر پڑھ رہے ہیں؟ تو شریعت نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور شوال میں کس نے کہا ہے؟ غائب ہو جانے کے لیے۔ تو ایک حکم تو ہم پورا کر رہے ہیں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، لیکن جو اس کے حقوق ہیں ان کی رعایت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی لیے ملت کے عزیزوں، قرآن پاک کی عظمت اور اس کا دھیان خوب جما کر اللہ سے لگاؤ اور تعلق پیدا کر کے اللہ کے کلام کو خوب طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک کہ عظمت کو سمجھنے کا تعلق ہے، ایک اشارہ کافی ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے یہ قرآن، یہ امانت، یہ کلام جو منزل امانت ہے، ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، یہ کہ اٹھا لیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اٹھانے سے رہے، صلاحیت نہیں تھی ان میں۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے کہ مالک آپ کا کلام اور ہم اٹھا لیں، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کلام مبارک کو اٹھا لیا۔ یہ تو مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ مبارک کلام جس کو اللہ نے پیش کیا مخلوقات کے اوپر، آسمان نہیں اٹھا سکے اور زمین نہیں اٹھا سکی، پہاڑ نہیں اٹھا سکے، انسان کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا۔ تو جہاں ایک طرف کلام کی عظمت معلوم ہوتی ہے، وہاں پر عظمت رسالت میں آپ بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی صلاحیتیں، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان کامل نے اٹھا لیا، انسان نے اٹھایا، اللہ نے وہ صلاحیت رکھی۔ وہی وسیلہ اور صدقہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے حفاظ اللہ کے اس مبارک کلام کو یاد کرتے رہے۔ یہ عظمت والا معاملہ ہے۔ کیسا پڑھنا چاہیے قرآن مجید کو؟ قرآن مجید کو پڑھنا کیسا چاہیے؟ قرآن مجید کے پڑھنے کے بہت سے آداب ہیں۔ بہت سے آداب وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے، بہت سے آداب وہ ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے۔ جن 10 منٹ میں آپ سے ان تمام چیزوں کا احاطہ اور ایسا ہم نہیں کر سکتے، اشارتاً دو ایک باتیں ذکر دیتے ہیں۔ ظاہری آداب میں سے یہ بات ہے کہ آدمی پاک رہے، باوضو رہے، اور قبلہ رو رہے، بیٹھے عظمت کے ساتھ اللہ کا مبارک کلام اپنے ہاتھوں میں لے اور قرآن مجید ہاتھوں میں لے لے یا رحل پر رکھے، بڑا رو قبلہ ہو، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں۔ بے ادبی کے ساتھ نہیں کرنا۔ کوئی آدمی مجبور ہے، کرسی پر بیٹھنا پڑ رہا، اور کوئی آدمی معذور ہے، اس کو لیتے ہوئے پڑھنے کا کچھ کی صورت ہے، اس کے سوا کچھ ہے نہیں، اس طرح کچھ عذر والے احکام ہے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن کوئی ٹانگ پہ ٹانگ ڈالے پڑھ رہا ہے،
کوئی آدمی بھاگتے بھاگتے پڑھ رہا ہے، اور کوئی آدمی دوڑتے دوڑتے پڑھ رہا ہے، اور کوئی آدمی بس ٹوپی نکالے پڑھ رہا ہے، اور کوئی آدمی لیٹے لیٹے بے ہنگم انداز سے بے ادبی سے پڑھ رہا ہے۔ نہ قرآن کی عظمت ہے، نہ اس سے محبت ہے، نہ لگاؤ ہے، نہ ادب ہے، نہ رعایت ہے۔ تو میرے دوست بے ادبی کے ساتھ قرآن مجید کا معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی محروم القسمت ہو جاتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب والے انسان وہ ذہن پا لیتا ہے، اور بے ادب آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو ادھر ہے مجبوری، یہی ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آداب کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ جی، اور اسی ادب کی بنیاد پر اللہ پاک نے پتہ نہیں کس کس کو اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتے ہیں۔ ذیلی طور پر یاد آ گئی بات، صلاح الدین عبد الرحمن نے اپنی کتاب بزم صوفیہ کے کسی حصے پر حضرت چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھتے ہوئے لکھا ہے، اشارت میں ذکر کر رہا ہوں اس کو، کہ ایک مرتبہ آپ نے سلطان محمود غزنوی کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ سلطان تمہارے ساتھ اللہ میاں کا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ صاحب میرے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ تم سماجی کام کیے، بہبود کے کام کیے، سلطنت کے کام کیے، حکومت کے یہ اور وہ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو تمہاری کون کون سی ادا پسند آئی۔ اس نے کہا کہ نہیں صاحب یہ سب چیزیں کام نہیں آ سکیں۔ بولے پھر کوئی خاص بات بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بات دراصل ایک ہے، وہ معمولی سی ہے، وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں میرے دوست نے مجھے دعوت دی، میں دعوت میں گیا، وہاں دوستانہ تعلقات، تو اس نے کہا کہ رات ہو گئی ہے اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں آرام کر لیں۔ دوستانے میں آدمی بہت سی چیزیں قبول کر لیتا ہے، تو آرام کرنے کا فیصلہ کیا محمود غزنوی نے۔ اس کے بعد جب اس کے لیے بستر رکھا گیا جہاں پر لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، وہاں پر جب سونے کا وقت آیا تو بیٹھا بستر پر اور اس کے بعد لیٹنا چاہتا تھا، اچانک نظر سامنے تھوڑے سے فاصلے پر، یہ بائیں کی طرف تھوڑے سے فاصلے پر قرآن مجید، محراب میں قرآن مجید کے پھٹے ہوئے اوراق رکھے ہوئے تھے۔ اللہ ضمیر کا چوک لیا اور کہنے لگا کہ قرآن کے اوراق ادھر پائندی کی طرف ہے، اگرچہ کچھ فاصلے پر ہے مگر مناسب نہیں معلوم ہوتا، ادب کے خلاف بات ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ اوراق کو وہاں سے ہٹایا جائے تو لیٹنے میں سہولت ہو جائے گی۔ یہ سوچ لیا۔ اب کسی کو حکم دینے کے موقف میں تھا کہ میاں وہ اوراق وہاں سے اٹھا کسی اور جگہ محفوظ کر دو، یہ تاکہ ادب بھی ہو جائے اور کام بھی بن جائے اور ہمیں آرام بھی کر سکیں۔ لیکن جیسے ہی اب ارادہ کرتا تھا کہ کس طرح حکم دے کر وہاں سے اوراق ہٹا لے، اچانک ان کو محمود غزنوی کے ضمیر نے ایک دوسرا کچوکا لگایا اور یہ بات کہی کہ اپنے پاؤں پھیلانے کے لیے اللہ کے کلام کے اوراق کو اپنی جگہ سے ہٹا رہے ہیں، اس میں بھی بے ادبی کا شائبہ ہے محمود، اس میں بھی بے ادبی کا شائبہ۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو اسی مقام پر رکھو، میں رات بھر سونے کا نہیں، ایسے ہی بیٹھوں گا۔ اسی طرح رات کٹ گئی، ادب قرآن میں اسی طرح رات کٹ گئی اور وہ سو نہیں سکا۔ اللہ پاک کو میرے اس عمل کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا کہ محمود تم نے میرے کلام کی عظمت کی اور ادب کیا، میں نے تمہاری عزت اور عظمت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو بھائی ادب آدمی کے اندر آنا بہت ضروری ہے، اور عام طور پر اب یہ نوجوان نسلوں میں تو بہت زیادہ یہ بے اعتنائی اور لاپرواہی بہت زیادہ ہو رہی ہے، بس کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو آداب کی کوئی رعایت نہیں رکھتے لوگ۔ تو میرے دوستو اللہ کے مبارک کلام کو عظمت کے ساتھ ادب کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا اور بھی آداب ہیں اس کے بہت سارے، اس میں سے ایک دو اہم ادب جو باطنی آداب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کلام اور صاحب کلام کی عظمت دل میں بٹھائے، یہ کس کی بات ہے۔ اور ان آداب میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اور حوالوں سے یہ بات لکھی ہے کہ ادب کا ایک رخ یہ ہے، کلام پاک کی تلاوت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے گویا یوں کہے کہ پروردگار میں آپ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اے اللہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کا کلام، آپ سن رہے ہیں۔ اور دوسرا جب لکھا ہے اور زیادہ گہرا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کلام کر رہے ہیں اور ان کے سنانے سے میں سن رہا ہوں اور ان کے کہلوانے سے میری زبان پر یہ کلام آ رہا ہے۔ اور تیسرا اعتبار اور زیادہ نازک ہے مگر زیادہ وقیع تر ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ ہے کہ کلام کے ساتھ کلیم کی مناسبت کو سمجھتا رہے، صفت کے ساتھ موصوف کی ذات کا لحاظ رکھے، اس کو شہودی اعتبارات کہتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس اگر اللہ کسی کا ذوق دے دے اللہ والوں کے ساتھ کچھ مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے تو آداب باطنی کہلاتے ہیں۔ اور دو اہم ادب اور ہیں، ایک ہے اس میں غور اور فکر کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا مامور اور منہی کا مخاطب اپنے کو سمجھے۔ اقیم الصلاۃ بول کے اگر کہیں آیا
تو اب یہ سوچے کہ اللہ نے نماز کو حکم دیا ہے، اب مجھے نماز قائم کرنا ہے، اس کا مخاطب میں ہوں، اس کا مخاطب میں ہوں، تو مامور کے اعتبار سے مخاطب اپنے کو سمجھے، منہی کے اعتبار سے مخاطب اپنے کو سمجھے، جو چیز حلال ہے اس کو اختیار کرے، جو چیز حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، سمجھ لیں؟ اسی لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے بھی، اسی لیے حدیثوں میں آیا ما آمن باللہ من استحل محارمہ، جو شخص قرآن مجید کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے مبارک کلام پر ایمان ہی نہیں رکھتا، مومن نہیں ہے وہ آدمی، تو اس کے کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں، اور قرآن مجید تو سمجھنا ہے تو بھائی مفسرین سے سمجھنا اور اہل تفسیر سے سمجھنا، اپنی طرف سے بے ہنگم مطالب نکالنے کی کوشش نہیں کرنا، اس لیے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا ہر ایک کو حق حاصل نہیں ہے، معنی جاننے کا حق حاصل ہے، تفسیر سمجھنے کا حق حاصل ہے، حدیث سمجھنے کا حق حاصل ہے، مفہوم مفاہیم سمجھنے کا حق حاصل ہے، لیکن اپنی ذات سے نہیں، جو ان علوم کے ماہر ہیں ان سے۔ قرآن مجید کی تفسیر کو معلوم کرنے کے لیے 14 علوم پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ جو شمال اور جنوب میں پوری دنیا کے اندر جو دینی مدارس ہوتے ہیں ان میں وہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ علم لغت ہے، یہ ضروری ہے، اور علم نحو ہے، یہ ضروری ہے، علم صرف ہے، یہ ضروری ہے، علم اشتقاق ہے، یہ ضروری ہے، علم قرات ہے، یہ ضروری ہے، علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، یہ بلاغت کی علوم کہلاتے ہیں علوم کے اعتبار سے۔ علم العقائد ہے، ایسے علم القرات ہے، ایسے ہی فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اور ایسے ہی جو ہے نا تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، اور خاص طور پر حدیث کی وہ تفصیلات جس کا تعلق اسباب نزول سے ہو، آیات کی، اور ورود شان ہو احادیث کی، اور خاص طور پر ناسخ اور منسوخ، کون سی حدیث پہلے بتائی گئی، کون سی حدیث بات کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات کون سی تھی، بات کی بات کون سی ہے، ان دونوں کلاموں کے اندر تضاد ہے، ان کے اندر توافق اور تطابق کی کیا شکل ہے، یہ علوم ہوتے ہیں 14 علوم۔ اس کے بعد تک کہیں جا کر قرآن مناسبت خصوصی پیدا ہونے کے بعد ہے نا اللہ کے مبارک کلام کو سمجھنے کا سلیقہ آتا ہے کہ اللہ پاک کو کون علم دیتے ہیں، اس کو 15واں علم کہتے ہیں، وہ 14 علوم سے مستغنی رکھتا ہے، لیکن اللہ کے خصوصی کرم سے کسی کسی کو دیا جاتا ہے۔ وہ 15ویں علم کو علم وہبی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں، اللہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے علم وہبی سے سرفراز فرمایا تھا، وہ کسی دینی ادارے کے فارغ نہیں تھے، مستند فارغ سند یافتہ نہیں تھے، لیکن میں اللہ کے مبارک کلام کو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھتا تھا، اور ان کی اپنی آیتوں کا جو اشتباہ ہوتا تھا، جو شکوک ہوتے تھے، جو شبہات ہوتے تھے، جو اشکال ہوتا تھا، مثال کے طور پر ایک مرتبہ میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہا کہ حضرت بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے علوم پیش کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی تفسیریں حدیثیں لکھی جاتی ہیں، بڑی تفصیلات ہوتی ہیں، صاحب شفاعت کے مضمون میں آپ کچھ ارشاد فرما دوں، شفاعت کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرما۔ تو حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ماشاءاللہ تم تو دارالعلوم دیوبند اور ندوے کے پڑھے ہوئے ہو، آیت الکرسی تو یاد ہوگی نہ لو میرے سے آیت الکرسی پڑھوا ہے، کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ دیکھو پڑھاتے رہے، میں وقت کی تنگی سے پورا نہیں پڑھ پا رہا ہوں لیکن مطلوبہ جملہ ذکر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ دیکھو من ذا الذی یشفع عنده، جب یہ جملہ پڑھا تو حضرت نے کہا کہ رک جاؤ، یہ شفاعت کا آدھا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آگے پڑھو، میں نے کہا الا باذنہ، حضرت نے کہا کہ رک جاؤ، یہ شفاعت کا پورا مسئلہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ من ذا الذی یشفع عنده یہ شفاعت کا آدھا مسئلہ، اور الا باذنہ یہ شفاعت کا پورا مسئلہ ہے۔ تفصیل تو آپ 3 گھنٹے کی ہو تو آپ کو کافی نہیں ہوں گے تب سمجھانے کے لیے، لیکن منشا یہ بتانے کا ہے کہ اللہ پاک علم وہبی کسی کسی کو عطا کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ محروم رہے، ایسا نہیں ہوتا، اگر 2 شرطیں پوری ہوں تو اللہ اپنا خصوصی علم کی کچھ نہ کچھ جھلک دے دیتے ہیں۔ ایک متعلقہ صحیح علم پر عمل، اور دوسرے دنیا سے بے رغبت ہو جانا، یہ 2 صفات پیدا ہونے پر اللہ پاک علم وہبی کے انوار اور برکات عطا کر دیں۔ تو بھائی قرآن پاک پڑھیے، سمجھیے، سمجھائیے، فکر کیجیے، غور و فکر کرتے رہیے، بتاتے رہیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر خفل لگ گیا ہے، سمجھتے نہیں؟ سمجھنا تو ہے،
جی سارا دستور تو وہی ہے، سارا قانون وہی ہے، اصول وہی ہے، جی احکام وہی ہے، آیات وہی ہیں، انہی آیات کو تفصیلاتی طور پر سمجھنا ہوتا ہے تو بڑے اس کے نازک اعتبارات ہیں۔ تو قرآن مجید کی عظمت اور اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھیے اور اس کو بار بار پڑھتے رہیے۔ کتنا پڑھنا چاہیے؟ مجھے اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتیں آپ کو وہ ملیں گی جس میں بعض صحابہ کا یہ عمل ملے گا کہ بھائی ایک رکعت میں انہوں نے قرآن پڑھا، اور بعض آپ کو روایتیں ایسی ملیں گی جس میں یہ ملے گا کہ 2 رکعت میں انہوں نے قرآن پڑھا، اور بعض افراد سے آپ کو یہ روایت ملے گی کہ صرف 1 دن میں انہوں نے قرآن پڑھا۔ بعض لوگوں سے آپ کو یہ روایت ملے گی کہ 1 دن میں اور 1 رات میں قرآن مجید پڑھتے تھے، ایسا ہوتا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دن میں 1 رات میں 1 پڑھتے تھے، اور خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے، دن میں 1 رات میں 1 تراویح میں 1، تو 3 دن کے 3 دوگنی 60 اور تراویح میں 1۔ بھئی یہ جس طرح کی جتنی چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں انسانوں کے انفرادی اعمال ہیں۔ اس طرح انفرادی اور کسی کے شخصی عمل سے، غیر نبی کے انفرادی طور پر کسی شخص کے شخصی عمل سے وہ عمومی مسئلہ نہیں بنتا، عمومی فتویٰ اس کا نہیں دیا جاتا۔ اس لیے کرنا کیا ہوتا ہے، مختلف روایتوں کو پیش نظر رکھ کر ایک تعدیل اختیار کرنی پڑتی ہے، راہ اوسط اختیار کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بیشتر صحابہ کرام وہ ملیں گے جو قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کر کے پڑھتے تھے۔ یہ قرآن منزل اول، منزل دوم، منزل سوم بول کے رہتا نا، تو وہ 7 منزلیں ہیں۔ وہ روزانہ 1 منزل پڑھتے تھے عموماً صحابہ کرام۔ اور اگر کوئی حافظ آدمی ہے یا جس کی روانی زیادہ تیز ہے اور وہ بہتر پڑھ سکتا ہے تو وہ روزانہ اوسطاً 1 منزل پڑھ لے تو 1 ہفتے میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ یہ اوسط راستہ ہے، اور اس سے زیادہ سہل راستہ یہ ہے کہ بعض روایتیں وہ ملتی ہیں جس کو جزء قرار دیا گیا اور پارہ بتایا گیا، پارہ نمبر 1، پارہ 2، پارہ 3، پارہ 4، پارہ 5، یہ نا تو اجزاء 30 ہوئے نا، تو الف لام میم سے لے کر عما تک، تو روزانہ 1 پارہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس طریقے سے 1 مہینے میں 30 پارے ہو جاتے ہیں، 1 قرآن مجید پورا ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک بات کو یاد رکھنے سے تھوڑا توازن مل جائے گا آپ کو بات کا۔ جی صاحب مجمع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور خاص طور سے یہ حق بتایا ہے کہ من قرأ القرآن فی 40 لیلہ فقد عذب، جو شخص قرآن مجید کو 40 دنوں میں اور راتوں میں ختم کرے اس نے بڑی دیر کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور زیادہ جلد ہونا پسندیدہ ہے۔ البتہ جہاں تک کہ حق تلاوت کا تعلق ہے اس میں ایک خاص بات روایات میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سال بھر میں 2 قرآن مجید اگر کسی شخص نے نہیں پڑھے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ شخص قرآن مجید کا حق طلب کرنے والا ہے، اور وہ قرآن اس کے حق میں حشر کے دن اس کی مخالفت میں اس کے خلاف حجت پیش کرے گا، مخالفت پر آ جائے گا۔ ایک ہے سفارش کرے گا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے، القرآن شافع و مشفع، قرآن خود بھی سفارش کرتا ہے اور اس کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے، اس لیے اس کو شافع اور مشفع کہتے ہیں۔ شافع مانے شفاعت کرنے والا اور مشفع مانے جس کی شفاعت قبول کر لی گئی ہو۔ ان روایات کے پیش نظر رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک توازن لے لینا چاہیے آدمی کو، وہ یہ ہے کہ عام طور پر اگر اللہ پاک حوصلہ عطا فرمائے تو روزانہ 1 منزل پڑھ کر، یہ خاص طور پر حفاظ کرام 7 دن میں 1 قرآن مجید کو پورا کریں، اور خاص طور پر ایک عوامی طور پر جو عمومی افراد ہوتے ہیں وہ روزانہ 1 پارہ پڑھنے کی ترتیب بنا لیں اور 1 مہینے میں قرآن مجید کو پورا کریں، اور 40 دن میں تو کسی بھی صورت سے پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی کو آتا ہی نہیں ہے پڑھنا تو میرے دوستوں اس کو سیکھنا واجب ہے، اس کو لازم ہے کہ وہ سیکھے۔ اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو وقت نکالنا واجب ہے۔
اگر نہیں آ رہا ہے اس کو پڑھنا تو بار بار پڑھتا رہے، ایک ایک لفظ ہی سیکھتا رہے، الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت ہی پڑھے، زیادہ نہ پڑھے۔ اسی لیے بات محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ابتدا میں جو نازل فرمایا، ابتدائی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اتری ہیں۔ جی بزرگان دین نے اور اولیاء اللہ نے محدثین نے یہ بات بتائی ہے کہ 5 آیتیں روزانہ پڑھنے سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو وہی آیتیں بس 5 آیتیں پڑھ لیا کرو، 3 آیت 5 آیت 3 آیت 5 آیت، پھر رفتہ جی مقدار بڑھتی رہے گی۔ اتنا بھی کسی کو یاد نہیں ہو رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا یاد کرے، 2 لفظ یاد کر لے، 3 لفظ یاد کر لیں۔ 1 منٹ کا بھی سبق دے رہے ہیں آج کل تو بزرگان دین، 1 منٹ اگر کسی کے پاس موجود ہے تو 1 منٹ کا بھی وہ سبق لے سکتا ہے، ہم سے بھی لے سکتا ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو 1 گھنٹے کا سبق بھی دیا جا سکتا ہے اور 1 منٹ کا بھی سبق دیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر جنازہ آیا ہوا ہے، آپ کسی کو جنازے کا احکام معلوم نہیں ہے تو بھائی معلوم ہے کہ 4 تکبیر ہے، اور آسان طریقہ یاد رکھ لینا، ثنا و درود و جی ثنا و دعا و درود و سلام انما جنازہ ہوئی والسلام، بہت آسان ہے، کچھ بھی مسئلہ مشکل نہیں ہے، 1 منٹ میں یاد کر سکتے ہیں۔ آدمی کے اندر حوصلہ چاہیے سیکھنے کا، سکھانے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا، اور خاص طور پر توافق موافقت کے جو اعتبارات ہیں، توفیق کے جو اعتبارات ہیں، ان کو خاص طور سے ملحوظ رکھے اور قرآن کے ساتھ اپنا خاص رابطہ برقرار رکھیں۔ ایک آخری بات کرتے ہوئے 2-3 منٹ بات ختم کرنا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت، اس کے ساتھ لگاؤ، اس کے ساتھ تعلق انسان کا، بالخصوص مسلمان کا فطری ہے، تو اس کو برقرار رکھیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ضائع ہو جائے، اور اگر لیا ہوا تحفہ کہیں واپس نہ ہونے پائے۔ اسی لیے 1 مہینے تک جو ہمیں گرما گرمی رہتی ہے آدمی کی، بھائی اب جو لوگ شبینے پڑھ رہے ہیں وہ کس انداز سے پڑھ رہے ہیں وہ تو مفتیان کرام کو پوچھ لو، سماعت قرآن کے مسئلے وہ مفتیان کرام سے پوچھ لو کہ بھائی عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، وہ لاؤڈ اسپیکر پھینک کے بازار میں پھینکی نہیں جاتی ہے۔ تمہارے نے ایک ہے شخصی طور پر آدمی کا اپنے گھرانے میں کسی حافظ کی حفاظت کا نظم کرنا، اور ایک ہے لاؤڈ اسپیکر لگا کر دوسروں کے اندر خلل ڈالنا، یہ دونوں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں، سمجھے نا؟ اس طرح سے کسی عورت کے ذریعے سے اس طرح آواز کو باہر پھینکنا درست نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کی جگہ کسی حافظ بچی ہے اس کے حفظ کی حفاظت کے لیے کوئی ترتیب بنا لیں، ایک علیحدہ بات ہے، اور قرآن مجید کو ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے۔ ایک کم سے کم تدبیر پڑھیں، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو حدر پڑھیں، لیکن حدر کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ الفاظ غائب ہو جائیں۔ حافظ کہاں ڈوب رہا ہے کہاں نکل رہا ہے نہیں معلوم ہے تو ایسے حافظ سے قرآن سننا جائز نہیں ہے۔ جو حافظ قرآن پڑھ رہا ہے اور کہاں ڈوب رہا ہے کہاں نکل رہا ہے نہیں معلوم ہوتا تو ایسی صورت میں قرآن سننا درست نہیں ہے۔ علم طرح پڑھنا زیادہ اچھا ہے اس سے، سمجھ رہے بھائی؟ اس بات کو یاد رکھیے آپ۔ تو اگر پڑھ رہے ہیں، نشاط ہے، ذوق ہے، شوق ہے، ہمت ہے، چلو الحمدللہ بہت اچھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنے شروع سے رہتے ہیں۔ جی 5 یہاں رہتے جماعت میں اور 5 چائے خانے میں رہتے ہیں، بولے میاں جاتے کیوں نہیں؟ تو وہ ابھی تو رکوع آنا ہے، رکوع میں جانے کے لیے حافظ صاحب ابھی 1.5 گھنٹہ ہے۔ میرے دوست یہ ترتیب سے نماز جو ہے نا یہ آفت بن جائے گی الٹا۔ ہاں اسی لیے حدیثوں میں آیا ہے ربتان القرآن والقرآن یلعنہ کما قال علیہ السلام، بعض قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ایسی تلاوت کرتے کہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن قرآن اس کے لیے لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ ایسی 2-3